السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اسلام میں گوشت خوری۔ ذاکر نائک سے جب کسی نے اس کے بارے میں سوال پوچھا تو ان کا جواب کیا تھا؟ سوال کیا ہے کہ کسی جانور کو جان سے مار ڈالنا ایک ظالمانہ فعل ہے اور مسلمان گوشت کیوں کھاتے ہیں؟ اب اس کے جواب میں ذاکر نائک کہتے ہیں کہ سبزی خوری اب دنیا بھر میں ایک تحریک کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ بہت سے لوگ تو اسے جانوروں کے حقوق سے بھی منسوب کرنے لگے ہیں۔ در حقیقت لوگوں کی ایک بڑی تعداد گوشت خوری اور گوشت سے متعلقہ دیگر اشیاء کے استعمال کو حیوانی حقوق کی خلاف ورزی تصور کرتی ہے۔ اسلام تمام جاندار مخلوقات کے لیے رحم و ہمدردی کی تلقین کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے مطابق اللہ نے زمین پر موجود جو رنگا رنگ فوائد ہیں وہ نوع انسانی کے استعمال کی خاطر تخلیق کیے ہیں، جائز استعمال کے لیے۔ اس معاملے کا انحصار نوع انسانی پر ہے کہ دنیاوی وسائل کو عدل و انصاف اور کریمی سے استعمال میں لائیں۔ آئیں اس حکمت دلیل کے دیگر پہلوؤں کا جائزہ لیں۔ مسلمان محض سبزی خور بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ سبزی خور بھی ہو، گوشت خور بھی ہو، وہ محض سبزی پر بھی اکتفا کر سکتا ہے۔ اگر ایک مسلمان محض سبزیوں پر ہی اکتفا کرتا ہے تو بھی وہ ایک نہایت اچھا مسلمان بن کر زندگی گزار سکتا ہے۔ گوشت خوری کسی بھی مسلمان پر فرض نہیں کی گئی۔ نمبر 2 ہے قرآن مجید مسلمانوں کو گوشت خوری کی محض اجازت دیتا ہے۔ اور بہت سی آیات ہیں قرآن کی جس میں واضح ہے کہ مسلمانوں کو گوشت خوری کی اجازت ہے، جس میں سورہ مائدہ کی پہلی آیت کا ترجمہ ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، پورے کرو عہد و پیمان، حلال کیے گئے ہیں تم پر مویشی سوائے ان کے جو بیان کیے جائیں گے، تم سے نہ حلال سمجھو شکار کرنے کو جب ہو تم احرام میں، بے شک اللہ حکم دیتا ہے جو چاہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی آیات میں اس کا ذکر ملتا ہے، جیسے سورہ مبارکہ نحل کی آیت نمبر 65 میں، اس طرح دیگر صورتوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ گوشت غذائیت سے لبریز اور لحمیات کا خزینہ ہے۔ گوشت اور دیگر انسانی غذائیں لحمیات کا اعلیٰ ترین ذریعہ ہیں۔ گوشت میں حیاتیاتی طور پر لحمیات کا مکمل تحفہ موجود ہے، یعنی اس میں سارے 8 کے 8 امینو ایسڈز موجود ہیں جو انسانی جسم میں سب کے سب اندر ہی اندر موجود نہیں ہوتے ہیں، اور انسانی جسم کو خارجی ذریعے سے ان کی ضرورت درپیش رہتی ہے۔ اس کے علاوہ گوشت میں فولاد، وٹامن بی اور نیاسین بھی بھرپور مقدار میں پائی جاتی ہے۔ نمبر 4 پہ ہے کہ انسان کی جو دانتوں کی ساخت ہے وہ بھی ہر طرح کی غذا کے لیے سازگار ہے۔ جیسے اگر ہم دیکھیں تو جو سبزی خوری کرتے ہیں، سبزی خور جانور ہوتے ہیں، ان کی دانتوں کی ساخت اور ہوتی ہے، اور جو گوشت خوری کرتے ہیں ان کے دانتوں کی ساخت اور ہوتی ہے۔ اور جب ہم انسانوں کے دانتوں کی ساخت کا جائزہ لیں تو وہ بیک وقت سبزی خوری کے لیے بھی موزوں ہیں اور گوشت خوری کے لیے بھی موزوں ہیں، یعنی کہ وہ بیک وقت سیدھے بھی ہیں، سیدھے ہموار بھی ہیں اور تیز نوکدار بھی ہیں، یعنی کہ انسان بیک وقت سبزی خور بھی ہے اور گوشت خور بھی۔ انسان کے دانتوں میں دونوں خصوصیات ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اللہ انسان کو صرف سبزی خوری تک محدود رکھنے کا خواہاں ہوتا تو ہمیں نوکدار اور گوشت چبا سکنے والے دانت دیتا ہی کیوں؟ بالکل منطقی طور پر اللہ کی ذات علیم ہے۔ اس کے علاوہ ہضم کرنے کے حوالے سے بھی ہے کہ انسان سبزی اور گوشت دونوں کو ہضم کر سکتا ہے۔ اب واضح ہے کہ سبزی خور جو جانور ہوتے ہیں ان کا نظام ایسا ہوتا ہے کہ وہ صرف سبزیاں نباتات ہی ہضم کر سکتے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ جو گوشت خور ہوتے ہیں وہ صرف گوشت ہی ہضم کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ انسانی معدے میں ایسا نظام ہے جو سبزی اور گوشت دونوں طرح کی غذائیں ہضم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ہندوؤں کے بھی بہت سے صحائف ہیں جس میں گوشت کھانے کی اجازت دی گئی ہے، جس میں ایک ہے کہ ہندو کی اکثریت سبزی خوری کی شدت سے پابندی کرتی ہے۔ ان کے خیال میں گوشت خوری ہندو مذہب میں حرام ہے، حالانکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہندو مذہبی صحائف انسان کو گوشت خوری کی اجازت دیتا ہے۔ ان کی ایک مذہبی کتاب ہے منو سمرتی، ہندو کی کتاب ہے قانون ہے، جس میں ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھانا جائز ہے ان کا گوشت کھانے والا کسی بھی برائی کا مرتکب نہیں ہوتا، بھلے وہ روز کے روز ہی گوشت کھاتا ہو، اس لیے کہ خدا نے کچھ مخلوق کو کھانے اور کچھ مخلوق کو کھائے جانے کے لیے تخلیق کیا۔ اس طرح مہابھارت میں ہے، اس طرح دیگر میں بھی ملتا ہے ذکر اس کا۔ اب ہندو مذہب جو ہے وہ دوسرے دھرموں سے اثر پذیر ہوا ہے۔ اگرچہ ہندو کی مذہبی کتب مقدسہ اپنے ہندو پیروکاروں کو گوشت خوری کی کھلم کھلا اجازت دیتی ہے، مگر ہندو نے خود کو محض سبزی خوری تک محدود کر لیا ہے۔
جس کا بنیادی سبب دیگر مذاہب اور دھرموں سے اثر قبول کرنا ہے۔ ہندوؤں نے بڑے پیمانے پر دوسرے مذاہب کا اثر قبول کیا، بالخصوص جین مت نے انمٹ نپوش ثابت کی ہیں۔ اب اس کے علاوہ نباتات بھی جاندار ہیں۔ کچھ مذاہب جاندار مخلوقات کے خاتمے کے مکمل مخالف ہیں، اس لیے ان کے غذائی قوانین بھی صرف اور صرف سبزی خوری کو اختیار کیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی جاندار مخلوق کو ختم یا قتل کیے بغیر زندہ رہ سکتا ہے تو میں پہلا فرد ہوں گا جو ایسا طرز حیات اختیار کرے۔ عظم و عتیق میں لوگوں کا گمان تھا کہ پودے کوئی جاندار مخلوق نہیں، آج یہ عالمگیر حقیقت ثابت شدہ امر ہے کہ نباتات بھی جاندار ہوتے ہیں۔ لہٰذا وہ لوگ جو گوشت سے مکمل پرہیز رکھے ہوئے، ان کی یہ منطق کہ پودے زندہ مخلوق نہیں، ادھوری اور حقیقت سے بعید ہے۔ اس کے علاوہ پودوں کو بھی احساس ہوتا ہے۔ پودوں کو درد محسوس ہوتا ہے، لیکن ان کی جو درد محسوس کرنے کی صلاحیت ہے وہ بہت کم ہے، یعنی کہ ان کی دراصل کسی پودے کی فریاد یا اس فغاں کا انسانی سطح سماعت تک آنا یا سنائی دینا بہت مشکل ہوتا ہے۔